اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شیش علیہ السلام کا بیان کرنے جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں حضرت شیش علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ بابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے بابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم نے شیش یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات قریب آئی تو انہوں نے اپنے فرما بردار بیٹے شیش علیہ السلام کو حق دعوت تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صفیے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 صفیے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صفیے صرف حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضہ کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت تبلیغ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کنان کو سونپ دی۔ پھر کنان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے محلہ یل کو دعوت تبلیغ کا منصب سونپا۔ محلہ یل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے
اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ میلایل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرو کو اپنا جان نشین مقرر فرمایا، اور یرو نے اپنی وفات کے بعد چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضہ کی وصیت اپنے بیٹے اخنون حضرت ادریس کے حق میں فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے والا، یعنی ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور اس کتاب میں حضرت ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے ہی سچے نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا۔ اور اے نبی علیہ السلام، اے نبی اسماعیل علیہ السلام اور ادریس کا ذکر بھی کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب نیک لوگ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت تبلیغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیش کے بعد منصب نبوت پر فیض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے بابل میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے
پاک صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اشیاء پرہیز کرنے، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے نبی بھیجے جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے نیک بندے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر پیروی کرنے کو کہا ہے۔ آپ نے بہت سے پیارے نبی، نیک نبی، ان کو مختلف نبوت سے نوازا ہے تاکہ وہ اپنی مخلوق کو نیک راستے پر میرے بتائے ہوئے نیک کاموں کی طرف راغب کریں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور ان کے نبیوں کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں، کیونکہ اس میں ہی ہماری بہتری ہے اور یہی کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ جو لوگ اس راستے سے بھٹک گئے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ ہمارے لیے یہی بہتر ایک راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کی پیروی کریں اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی قدر اور جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ نیک کام کرنے سے ہی ہماری بہتری ہے۔ اللہ کے راستے سے بھٹکیں گے تو نقصان میں جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں اور اپنے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کی پیروی کریں، کیونکہ ہماری کامیابی کا یہی راستہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں۔ اور ان کے اصولوں کی قدر کریں۔ ہمارے پیارے نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بہت بہترین موقع ہے اپنے آپ کو نیک کاموں میں ڈالنے کا اور اس کے اصولوں کی پیروی کریں۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت ویڈیو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔